السلام علیکم، آداب، نمستے، گڈ نون ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہیں اپنے نئے موضوع کے ساتھ، جس کا عنوان ہے اردو ادب میں نظم نگاری کا فن۔ عزیز طلباء، نظم شاعری کی وہ شکل ہے جس میں کوئی قصہ، کوئی واقعہ، کوئی تجربہ یا کوئی خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ کیونکہ نظم کے معنی ہی پیرونے اور یکجا کرنے کے ہیں، اس طرح نظم غزل کی بالکل برعکس ہوتی ہے۔ کیونکہ غزل کی خصوصیت یہ ہے کہ عام طور پر اس کا ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اور اپنے الگ معنی دیتا ہے۔ اسے ریزہ خیالی کا نام دے کر صنف غزل پر شدید اعتراضات کیے گئے ہیں۔ پیش گوئی کی گئی کہ غزل نے تسلسل بیان کی صفت نہ اپنائی تو یہ اپنی موت آپ مر جائے گی، مگر دنیا نے دیکھا کہ غزل اپنی تمام خصوصیت کے ساتھ زندہ رہی۔ البتہ 1857 کے انقلاب کے بعد مغرب کے زیر اثر نظم کی طرف زیادہ توجہ ہوئی، کیونکہ بے شمار ایسے تجربات تھے جو تسلسل بیان کا تقاضا کرتے تھے۔ عزیز طلباء، اردو میں نظم پہلے بھی موجود تھی، مگر اسے پابند نظم کہنا چاہیے۔ یہ نظم غزل سے زیادہ مختلف نہیں تھی، کیونکہ اس میں بحر اور قافیے کی پابندی لازمی تھی۔ قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی نظم ہی کی مختلف قسمیں ہیں، ان میں قافیہ اور بحریں دونوں ہوتی ہیں، لیکن تسلسل بیان کی شرط لازمی ہے۔ غزل کی تو ایک شکل مقرر ہے، اسی شکل کو حیت بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ بناوٹ، غزل کی بناوٹ۔ غزل کی حیت یہ ہے کہ تمام مصروں کا وزن یکساں ہوتا ہے۔ پہلا شعر جو مطلع کہلاتا ہے، اس کے دونوں مصروں میں قافیہ ہوتا ہے۔ اگر ردیف کا اہتمام کیا گیا ہے تو ردیف بھی ہوتی ہے، باقی تمام شعروں میں قافیہ ہوتا ہے، اور غزل مردف یعنی ردیف رکھنے والی ہے تو ردیف بھی ہوتی ہے۔ آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص بھی ہوتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ عام طور پر غزل کا ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اور اپنے الگ معنی دیتا ہے۔ اس کے برخلاف نظم کی کوئی مقرر شکل یا مقرر حیت نہیں ہوتی۔ نظم کے لیے یہ بہرحال ضروری ہے کہ خیال یا معنی کے اعتبار سے اس میں تسلسل ہو اور ایک شعر دوسرے شعر میں پیوست ہوتا چلا جائے۔ اس لیے قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، واسوق، شعر، آسوب سب نظم ہی کے دائرے میں آتے ہیں، لیکن یہاں جس نظم کا ذکر ہے اس میں قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، واسوق اور شعر، آسوب داخل نہیں، کیونکہ اب ان کا زیادہ رواج بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الگ صنفے کی حیثیت سے ابھری، اور عہد حاضر میں اس نے ایسی ترقی کی کہ غزل کے مقابلے میں اگر کسی صنف کو رکھا جا سکتا ہے تو وہ نظم ہی ہے۔ اردو کی تقریباً سبھی شاعروں نے نظمیں لکھی، لیکن جن شاعروں نے نظم گوئی کو بلند، خاص اور فروغ دیا ان میں نذیر اکبر آبادی، محمد حسین آزاد، حالی، سبلی، اقبال، اکبر الہ آبادی، چکبست، جوش، فیض، نون میم راشد، معراجی، اختر الایمان، سردار جعفری، مخدوم، مجاز قابل ذکر ہیں۔ عزیز طلباء، جس طرح نظم کے موضوعات لامحدود ہیں، اسی طرح کی ان کی شکلیں بھی بے شمار ہیں۔ مصمت کی ساری شکلیں یعنی مثلث، مربع، مخمس، مسدس، مصبح، مسمن، متشع اور مؤثر سب اسی میں شامل ہیں، بلکہ بعض جگہ غزل اور مثنوی کا فارم بھی اختیار کیا گیا۔ ترکیب بند اور ترجیح بند بھی اس میں شامل ہے۔ نظم معرہ اور آزاد نظم مغرب بھی اثر سے اردو میں رواج پانے والی حیتیں ہیں۔ گیت بھی نظم کی ایک شکل ہے۔ اردو میں اس کا رواج ہندی شاعری کا رہن منت ہے۔ عزیز طلباء، آئیے اب نمونے کے طور پر دیکھیں کہ نظم نے کون کون سی شکلیں اختیار کی۔ اس میں پہلی شکل ہے غزل۔ غزل کا فارم نظم سے قطعی مختلف ہے، لیکن نظم نے اس کا اکثر استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر اقبال کا ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا،
ایک نظم ہے لیکن شاعر نے غزل کا فارم اختیار کیا ہے۔ دوسرا ہے مثنوی۔ اقبال کی نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں مثنوی کی شکل میں لکھی گئی ہے۔ تیسرا ترکیب بند۔ اس میں غزل کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ نظم کا ہر بند غزل کی شکل میں ہوتا ہے لیکن ہر بند کا آخری شعر دوسرے قافیے میں ہوتا ہے۔ ترجیح بند۔ یہ ترکیب بند کی طرح ہی ہوتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ترکیب بند میں ٹیپ کا شعر ہر بند میں الگ ہوتا ہے، جبکہ ترجیح بند میں ٹیپ کا ایک ہی شعر ہر بند کے آخر میں دہرایا جاتا ہے۔ چوتھا ہے مستضاد۔ مستضاد وہ شکل ہے جس میں ہر مصرعے کے بعد ایک چھوٹا سا ٹکڑا بڑھا دیا جاتا ہے۔ پانچواں قطع۔ قطعے میں غزل کی شکل کا اختیار کی جاتی ہے لیکن غزل کے برخلاف اس کے معنی میں تسلسل ہوتا ہے۔ مسمت۔ عزیز طلبہ، یہ ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں پیرونا۔ اس طرح یہ بھی ایک نظم ہوئی۔ اس کی مختلف قسمیں ہیں جو بند کے اشعار کی تعداد کو نظم میں رکھتے ہوئے مقرر کی گئی ہے۔ وہ قسمیں یہ ہیں، پہلی ہے مثلث یعنی 3 مصروں کا بند، مربع 4 مصروں کا بند، مخمس 5 مصروں کا بند، مسدس 6 مصروں کا بند، مرثیہ اسی اسٹائل میں لکھا جاتا ہے۔ مسبع 7 مصروں کا بند، مسمن 8 مصروں کا بند، مکسر 9 مصروں کا بند، معشر 10 مصروں کا بند۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس لیکچر کو بڑے غور و فکر سے سنا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر کچھ املا جملہ میں غلطی ہو رہی ہے تو معاف کیجیے گا اور بڑے غور و فکر سے سن کر اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور ساتھ ہی اس کووڈ-19 کی مہاماری کے دور میں اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنے پریوار کی حفاظت کریں، اپنے سماج کی حفاظت کریں، اپنے دیش کی حفاظت کریں۔ وہ کیسے؟ بنا وجہ کے باہر نہ نکل کر۔ اگر آپ کو کوئی کام ہو تبھی نکلیں، ورنہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر کے اندر بتائیں، اسٹڈی کریں تاکہ آپ اپنے مستقبل کو بنا سکیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لگاتار ہمارے کالج کی یوٹیوب چینل کو سن رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔